اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کے پروگرام چراغ راہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہماری ٹرانسمیشن 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر دن ہونا چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہر دن ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، کل 13 ہوگی، تو کل ہمارے لیے 12 ربیع الاول ہوگی، 14 ربیع الاول ہوگی تو ہمارے لیے 12 ربیع الاول ہے، اور جمادی الثانی بھی آ جائے گا تو ہمارے لیے ربیع الاول ہی ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کو ہم نے پوری زندگی اپنانا ہے۔ صرف ایک دن تک ہماری عمل، ہماری جد و جہد اور اقامت دین کے لیے ہماری آواز ایک دن پر مقید نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر نیچے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ نسخہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ کلام تھا جو ہماری بھی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلام کو سامنے رکھتے ہوئے جد و جہد کی۔ 23 سال لوگوں کو سکھایا، 23 سال لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آغاز میں ہم اسی قرآن پاک کا، جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت جناب قاری محمد اکرم صاحب سے سنیں گے۔ قاری محمد اکرم صاحب 10 سال سے بادشاہی مسجد میں محافل شبینہ میں شرکت فرما رہے ہیں، اور شبینہ کی محافل میں اپنی تلاوت کو سناتے ہیں، قرآن بڑی خوبصورتی سے سناتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج تلاوت قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن للمتقين مفازا
وكأسا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاک اللہ۔ قاری صاحب اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے اور اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جو تشریف لائے اس معاشرے کے اندر جس میں ظلم تھا، اس معاشرے کے اندر جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر جس میں انصاف نہیں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ ہی کے لیے جو اشعار کہے، ان کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا کے واسطے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، وہ بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے ہم ثنا ذیشان صاحبہ سے۔ ایسا پیغمبروں کا ملا مجھے، ایسا پیغمبروں کا پیغمبر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے، محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے، محشر ملا مجھے، مانگے تھے چند پھول، بہاریں عطا ہوئی، واہ، مانگے تھے چند پھول بہار، مانگے تھے چند پھول، بہاریں عطا ہوئی، ماشاءاللہ۔ جو بھی ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، جو بھی ملا بساط سے بڑھ کر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے، محشر
दोनों जहां का मरकज़ व महवर मिला मुझे। सुभान अल्लाह। दोनों जहां का मरकज़ व महवर मिला मुझे। महशर में कुर्ब दावरे महशर मिला मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दोनों जहानों का मरकज़ो महवर मिला मुझे। बहुत से एहसानात में से अज़ीमुल शान एहसान वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी है। मेरे और आपके लिए नेमतों में से बेहतरीन नेमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो एक ऐसी नेमत कि जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की, अपनी रातें कुर्बान की, अपनी ईदैन कुर्बान की, अपने रमज़ान को इस हालत में गुजारा कि तलवार लेकर मैदान बदर में निकले और तलवार लेकर दुश्मन का मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके लिए खून भी बहाया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि अल्लाह की राह में मुझे डराने धमकाने के लिए वो कुछ किया गया कि दूसरे किसी के साथ ऐसा नहीं किया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में मुझे इतना दुख दिया गया कि किसी दूसरे को नहीं दिया गया। और आज के दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो कुछ हम करते हैं और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते हैं, और याद मनाने में भी हमारा जो खाना होता है, हमारा जो पीना होता है, वो ऐसा शानदार होता है कि अगर आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो शायद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह जाए शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन नाज़रीन, वो नबी जिन्होंने अपने बारे में ये फरमाया कि मुझ पर 30 दिन मुसलसल ऐसे गुजरे हैं कि किसी दूसरे के ऊपर ये नहीं गुजरे, मेरे और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये हाल था कि खाने के लिए कोई ऐसा खाना मुयस्सर नहीं था जो कोई जानदार खाता हो, सिवाय इतना कि जिसको बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक पोटली में बांध के अपनी बगल में छुपा के लाया करते थे। ये 30 दिन मुसलसल थे और शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में गुजारे कि खाने के लिए कुछ नहीं होता था और चमड़ा भिगो भिगो कर या दरख्तों के पत्ते खाया करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। आज उसके नाम लेवा, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वाले, उनके रोज़ो शब कैसे हैं, वो कितना उम्मत के लिए तड़पते थे। आज उम्मत उनकी बताई हुई बातों के लिए कितनी तड़प रखती है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे, पूरे अरब और पूरी दुनिया का रुख बदल कर रख दिया। वो लोग जिनको बकरियां चराना नहीं आती थी, वो लोग जिनको ऊँट चराना नहीं आते थे, वो लोग जिनका माशरे के अंदर मकाम कोई नहीं था, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम अता फरमाया। असल सीरत, असल रबीउल अव्वल, असल आज के दिन का पैगाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के ऊपर अमल किया जाए। तेरे सोर बद्र के बाब से मैं वरक उलट के गुजर गया, मुझे सिर्फ तेरी रवायतों की हिकायतों ने मज़ा दिया। अपनी जो रवायात थी उनकी हकायात से हम मज़ा लेते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नक्शे पा था हमने उसको छोड़ दिया और दुश्मन ने
ہمارے اوپر غلبہ پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا اگر ہم اس کے اوپر اسی طرح سے قدم رکھتے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا تو ہم آج عروج پر ہوتے۔ وہ دین جو بڑی شان سے عرب سے نکلا تھا، آج وہ دین رسوا ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اوپر اٹھانا دراصل 12 ربیع الاول کا اہم ترین پیغام ہے۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کی طرف چلیں گے۔ عائشہ صدیق صاحبہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ ثنا ذیشان صاحبہ نے بہت خوبصورت نعت پیش کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ قاری صاحب آپ بھی تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ عائشہ صدیق صاحبہ، چونکہ آپ خواتین میں سے بھی ہیں اور اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو بدلا، لیکن خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اقدامات کیے۔ تو آپ ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بات کرنے کا موقع دیا، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے بہت برکتوں اور رحمتوں والا کرے، آمین، اور ہم اس سے بہتر سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے رہنما بن کر آئے، الحمدللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہیں پہ صحابیات، ازواج مطہرات، ان کی بنات، اگر ہم ان سب کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کے ساتھ ایک بہت شفیق رویہ تھا، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے چاہے شکایت ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں تھی، نہ ان کی زندگی میں نہ ان کی وفات کے بعد۔ اور اسی طرح سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رویہ تھا کہ جیسے ہی وہ رسول اللہ کے گھر تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے استقبال کے لیے، اور ان کا ہاتھ تھامتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طرح سے اگر آپ صحابیات کے حوالے سے دیکھیں تو صحابیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے علم سیکھنے کے لیے آتی تھیں، تو وہ بڑے جو ہے وہ آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کیا کرتی تھی، انہیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوا کرتی تھی، یا وہ انہیں مطلب ایسا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ بڑے آرام سے اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتی تھی، اور ان سے باقاعدہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کیا کرتی تھیں۔ بلکہ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ صحابہ کرام کو تو تعلیم دیتے ہیں، تربیت ان کی کرتے، لیکن ہمارے لیے بھی کوئی دین مختص کریں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ بات کیا کرتی تھیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مختص کیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیات کو، خواتین کو جو ہے وہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین علم بھی سیکھا کرتی تھی، الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مسائل کو شیئر بھی کیا کرتی تھی، اور چاہے وہ ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ بنات ہیں، چاہے وہ امت کی خواتین ہیں، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ خواتین کے ساتھ بیان کیا۔ اس پہ مزید ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مزید خواتین کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ثنا ذیشان صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اسلام سے پہلے خواتین کی کیا حالت تھی اور اسلام نے ان کو آ کے کیا مقام دیا؟
نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. اگر اسلام سے پہلے ہم عورت کو دیکھیں تو عورت کو ایک انسان تو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا عرب معاشرے کے اندر. اور جیسے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں کہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ مطلب کافی عورت کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی. اس کا نکاح کسی کے ساتھ بھی کر دیا جاتا تھا, اس کی کوئی حیثیت کوئی مرضی نہیں تھی, وراثت میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اور کافی سارا ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ایک محکوم مطلب تصور کی جاتی تھی اس دور میں. اور ابھی دیکھیں اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے جب اس مطلب رحمت بن کے آئے, اور عورتوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں آپ کو تو آپ نے چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک درجہ دیا. جیسے کہ ماں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر پوچھا کہ کس کا؟ تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا. 3 دفعہ پوچھنے کے بعد جب چوتھی دفعہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا. یعنی کہ ماں کا اس حد تک درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مطلب یہ دیا. اور آگے اگر بیٹیوں کو دیکھیں تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ دور جاہلیت میں اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کر چکا تھا, اور وہ اپنا قصہ سنانے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی جس کو میں نے زندہ دفن کر دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی. اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اسے کہنے دو, کیونکہ وہ اسلام لا چکا تھا. اور یعنی کہ دیکھیں کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد رکھتے تھے امت کی بچیوں کے لیے, ماؤں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے. ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی بھی ہیں, آپ نے بھی تذکرہ کیا. لیکن آج کی خواتین آج کے زمانے کے اندر ایک طرف جو ہے نا یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں حقوق سے محروم کیا, اور مختلف قسم کے نعرے ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بھی سنتے ہیں. تو کیا یہ کیوں ان لوگوں کا ایسا موقف؟ حالانکہ اسلام نے تو عورت کو مقام دیا, آپ نے بھی بتایا, اور خود اسلام کا پیغام بھی یہ ہے. بالکل, تو رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو ایسے خوشخبریاں دی ہیں بہت زیادہ. آج کل کی عورتیں بھی اگر اس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں تو حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی عورت جو کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے بہترین طریقے سے, نماز ادا کرتی ہے اور روزہ اپنے گھر کے اندر کے معاملات کو دیکھتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 8 دروازوں کی جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے وہ جا سکتی ہے. تو اتنی زیادہ خوشخبریاں جو وہ ہمارے لیے موجود ہیں. تو آج کل کی عورت میں دیکھیں تو تھوڑا سا ہم اگر اس چیز کو دیکھیں تو صبر و شکر کی کمی ہمیں نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں پہ. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے مطلب عورتوں کی تعلیمات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو صدقہ و خیرات کے حوالے سے دیکھیں, ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب عورتوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی رکھا. اور جیسے دیکھیں اگر صدقے کے حوالے سے میں ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ اسما سے کہا تھا کہ گن گن کے خرچ نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. تو آج کل کی عورتوں کو دیکھیں تو یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ کنجوسی خرچ کرنے میں, صدقہ و خیرات کرنے میں ہم لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہماری صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے اندر یہ چیزیں کافی زیادہ کمی نظر آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ چونکہ النور انٹرنیشنل کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کا پورا ایک سیٹ اپ بھی موجود ہے, خواتین میں بھی آپ کام کرتے ہیں, تو چیلنجز تو ہوں گے. جس طرح سے ابھی ہمارا معاشرہ بن چکا ہے, سوسائٹی بن چکی ہے, یہ حجاب ہے اور اس میں مشکلات تو پیش آتی ہوں گی. تو ہمیں ان بچیوں کے لیے یا وہ ان آوازوں کے لیے جو اٹھتی ہیں کہ حجاب جو ہے نا وہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے, حجاب کے اندر جو ہے نا وہ مسائل ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا عائشہ صدیق صاحبہ میسیج دینا چاہیں گی کہ کیا آپ ماشاءاللہ بیٹھی ہیں گفتگو کر رہی ہیں اور آپ کو کوئی جو ہے نا وہ یہاں پہ جھجک موجود نہیں ہے, اسلام نے آپ کو مقام دیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو پھر کیوں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اس کے اندر درست اس کا نہیں ہے معاملہ, رویہ اس کے جو بھی. اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج کی عورت جو ہے وہ اصل میں اپنے حقوق نہیں پہچانتی جو اسلام نے اسے حق دیے ہیں.
میں آپ کے سامنے ایک مثال سے جو ہے اس کی وضاحت کروں گی. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام بریرہ تھا, جی اور حضرت عائشہ نے جو ہے اسے آزاد کر دیا. آزاد ہونے کے بعد ظاہر ایک عورت جو ہے وہ چاہے اگر وہ غلام ہے تو آزاد ہو جاتی, اس کے پاس حق ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی, کیونکہ شوہر بھی غلام تھا. تو اس کا شوہر جو ہے وہ سڑکوں میں بازاروں میں جو ہے وہ جاتا تھا اور روتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بات کر لے, لیکن بریرہ جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اور جب انہوں نے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ میری سفارش کریں نا, تو رسول اللہ نے کہا کہ میں ضرور بریرہ سے جو ہے بات کرتا ہوں. اب جب بریرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو آپ دیکھیں حضرت بریرہ جو ہے انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ حکم ہے یا سفارش, یعنی اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مغیث سے بات کر لوں, یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ یہ سفارش ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر حکم ہوتا تو میں مان لیتی, لیکن اگر یہ سفارش ہے تو پھر میں نہیں مانوں گی. تو آپ وہ عورت جو تھی اپنا حق پہچانتی تھی نا, تو اس دور کی خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو انہیں پتہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حق دیے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی نے کہا تھا, مطلب ان کی بیوی جب ان سے بات چیت کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب سے آپ لوگ مدینہ آئے ہیں آپ کو زبان لگ گئی ہے, یعنی آپ زیادہ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھیں جو حضرت حفصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے, تو آپ انہیں دیکھیں وہ سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہیں. تو اب حضرت عمر کو بڑا غصہ بھی آیا, بیٹی کے پاس گئے اور جا کے پوچھا ان سے کہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس دور کی جو خواتین تھیں وہ اپنے حقوق پہچانتی تھیں, اسلام نے انہیں کیا حق دیا ہے, انہوں نے کس طرح سے بات چیت کرنی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں. ایسے ہی آج کی عورت کی جو صورتحال ہے وہ سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے. جیسے ابھی ہم صحابیات کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ وہ دین کی تعلیم و تربیت میں کتنا بڑھ چڑھ کے رول پلے کرتی تھیں, اور وہ خود سیکھتی تھیں, اپنے بچوں کو سکھاتی تھی, گھرانے کے افراد کو سکھاتی تھی, اور تبھی ان کے لیے عمل کرنا بھی جو ہے وہ ممکن ہوتا تھا الحمدللہ. ایسے ہی آج کی عورت کے لیے بھی سب سے پہلے دین کی تعلیم سیکھنا بہت ضروری ہے, اس فیلڈ میں کام کرنا ضروری ہے, جو کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ صرف مرد جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں رہیں گے, عورت کا یہ کام نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس دور میں عورتوں نے جب سیکھا اور آگے سکھایا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بخوشی انہوں نے عمل بھی کیا. تو ہمیں آج جو ہے وہ دین کی تعلیم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور رسول اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بخوشی جو ہے وہ قبول کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ عائشہ صدیق صاحبہ, آپ دونوں خاص طور پر ہمارے لیے تشریف لائی النور انٹرنیشنل سے. اور النور انٹرنیشنل خاص طور پہ خواتین کی تربیت کے لیے ادارہ ہے, اور ہماری یونیورسٹیز کے اندر اور جامعات میں اور مدارس کے اندر ان کا کام بہت اچھا موجود ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. تو جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ تربیت کے حوالے سے بہت مواد ان کے پاس موجود ہے. ان کی ویب سائٹ بھی ہے, اور ان کے جو ہے نا وہ آپ رابطے کے لیے بہت سارے ان کی ای میلز اور وہ بھی یقینی طور پہ آپ کی موجود ہوں گی. تو انشاءاللہ ہماری جو ناظرین ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اگر سیکھنا سکھانا ہے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے تو ضرور استفادہ کیجیے. میں ثنا ذیشان صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز
सफर घर घर सफर हो जाऊं उनकी दहलीज़ काबिल में अगर हो जाऊं मेरा دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ظاہر ہے ان کی دہلیز کے قابل ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سیرت کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے اور ہمارے سیگمنٹ میں نعتوں کا سلسلہ بھی شامل ہے۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔